اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے جیسے ٹائٹل پڑھ لیا ہے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے جب برے خیالات آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس بات کا میں پہلے تھوڑا سا ذکر کر چکی تھی، لیکن تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے آج کروں گی، کیونکہ وہ چیز ایبزارب کرنا ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جو میں نے پہلے بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کو برے خیالات ہیں آپ نے اس کو جھٹکنا ہے۔ پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اتنی آسانی سے برے خیالات کو جھٹک نہیں سکتے کچھ لوگ، ٹھیک ہے۔ یہ صرف تبھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے اندر ڈٹرمنیشن ہو کہ ہاں بس مجھے کرنا ہی کرنا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ میں نے بچپن میں کہانی سنی تھی کہ پتہ نہیں کچھ لوگ تھے، شہزادے تھے، پتہ کیا چھڑانے گئے کیا نہیں چھڑانے گئے، تو ان کو کہا گیا تھا پیچھے نہ مڑنا ورنہ پتھر کے بن جاؤ گے۔ کچھ اس طرح کی تھی، اور ان کی ڈٹرمنیشن ان کی اتنی تھی، شہزادی کی نکلی، شہزادوں کی نہیں، بلکہ کہ وہ پیچھے نہیں اس نے مڑ کے دیکھا، آوازیں آنے کے باوجود اس نے بس اپنی ہی رت میں آگے وہ چلتی گئی۔ تو اس میں ہوتا ہے ڈٹرمنیشن کہ بس میں نے کرنا ہی کرنا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، کہ مجھے اگر کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یا اگر میں چاہتی ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، جیسے میں چاہتی ہوں کہ میں درود ابراہیمی پڑھوں، میں چاہتی ہوں کہ میں نمازیں پڑھوں، تو اس کے اندر ہم لوگ پھر پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں نا ہم، چلے سب سے آسان اگزامپل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں کیا خیال آ رہے ہیں کیا نہیں آ رہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے ہمیں ایسے ایسے خیال آتے ہیں کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے اور نماز فوراً ہم لوگ توڑ کے دیکھتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے خیالات ہیں جو آتے ہیں لوگوں کو، جو کہ بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، لیکن ہماری ول پاور، ہماری اللہ کی طرف سے مدد، obvious سی بات، اگر اللہ کی مدد نہیں ہے تو میں نہیں کہوں گی کہ بھئی آپ کی ڈٹرمنیشن، ہماری ڈٹرمنیشن پھر کچھ بھی نہیں ہوتی اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہی نہیں ہے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہونا بہت ضروری ہے اور وہ ہمیں مانگنی چاہیے ہمیشہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے، اور آپ کو جو بھی خیالات آ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے آتے رہے، میں نے تو کام کرنا ہی کرنا ہے، میں نے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، درود پاک ہے، میں نے تو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو ہو گئی یہ، اور بہت سارے لوگوں کے لیے کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے جو نہیں کر پاتے۔ دوسری اب بات جس کے اوپر میں آنا چاہتی ہوں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں سٹارٹ میں، تو شیطان کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ شیطان کے وسوسوں سے میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم نے وسوسوں سے پناہ مانگ لیا، آئی تھنک دیٹس انف، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت بھی ایڈ کر لی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا کہ ہم کیا مانگیں، ہم مانگیں کہ یا اللہ شیطان میرے پاس آئے، میں اس چیز سے بھی آپ کی پناہ مانگتی ہوں، آپ سے کہ میں پناہ مانگتی ہوں، اس چیز میں میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ خیالات آئیں یہ اٹس ناٹ انف، آپ یہ بھی کہیں کہ میرے پاس نہ آئے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ، میں یہ جو بھی بات آپ لوگوں کو بتائی ہے آیت کی، اس کی میں 2 برانچ نکالنا چاہتی ہوں۔ 2 برانچ اس طریقے سے کہ سمجھ لیں یہ ایک درخت ہے اور اس درخت کی 2 ہی شاخیں ہیں۔ یہ آیت پوری جو میں نے پڑھی یہ ایک درخت ہے اور اس کی 2 شاخیں ہیں۔ پہلی شاخ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ پڑھ لو، یہ آیتیں ہی پڑھ لو، جب بھی خیال برا آئے یہ آیت پڑھ لو۔ اور دوسری شاخ یہ کہہ رہی ہے جب برا خیال آئے تو اس آیت کا ترجمہ پڑھ لو، یعنی ہم اپنی لینگویج میں یہ بات کہہ لیں کہ یا اللہ میں آپ سے دعا مانگتی ہوں کہ شیطان میرے پاس نہ آئے، اس کے وسوسے میرے پاس نہ آئے اور نہ وہ میرے پاس آئے۔ یہ اردو میں ہم نے دعا مانگ لی۔ اب اس کی 2 شاخیں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ، آئی ایم ناٹ شیور کتنے لوگ اس بات سے میرے اتفاق کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ پڑھنا آپ چاہ رہے ہیں تو آپ شروع سے لے کے الف سے لے کے بڑیہ تک پڑھیں، سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک پڑھیں۔ لیکن جب ہم لوگ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور بار بار اس کی تکرار ہوتی ہے، وظیفہ بنا کے کی صورت کو بار بار پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اب اس چیز پہ بہت سارے لوگ یقین بھی کریں گے اور بہت سارے لوگ یقین نہیں کریں گے۔ تو جو لوگ یقین کرتے ہیں ان کے لیے میں نے دوسری شاخ بنا دی ہے کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو دوسری شاخ ہے نا جس میں نے کہا صرف ترجمہ پڑھ لیں، اس کی بھی آگے سے میں 2 شاخیں اور نکالنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ صرف اسی کی، اس کی پہلی والی کی نہیں جس میں صرف آیت پڑھ لی ہے۔ وہ اس لیے کہ جب آپ درود ابراہیمی روز 1000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں نا، اور اگر آپ نے اس آیت کو دن میں 1-2 دفعہ پڑھ لیا تو اس میں میرے حساب سے کوئی پھر مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نماز میں دعا مانگتے ہوئے آپ یہ آیت پڑھ لیں عربی میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے اور یہ سب ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بھی ایشو نہیں ہے، آپ سکون سے اس آیت کو نماز کے بعد ادا کر لیں۔ اس کا ترجمہ یعنی آپ نماز میں دعا مانگ لیں۔
دیکھیں عربی میں دعا مانگنا بہت اچھی بات ہے، لیکن میں نے اکثر اوقات دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہم اپنی زبان میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ ایک بہت ہی فنی واقعہ تھا، ہم لوگ کسی کی طرف جا رہے تھے اور کسی ایسے کی طرف جا رہے تھے جن کو ہم جانتے بھی نہیں تھے، یعنی میں پرسنلی ان کو نہیں جانتی تھی، نہ میرا دور دور سے ان کے ساتھ کوئی تعلق تھا، میری ممانی تھی جن کا ان کے ساتھ تعلق تھا، اور ہم آؤٹ آف سٹی تھے تو ہم ان کی طرف جا رہے تھے۔ تو مذاق میں نے کہا کہ کیا پتہ انہوں نے ٹرائفل بنایا ہو، مذاق میں ہی کہا یہ بات، اور اللہ تعالیٰ نے شاید وہ قبولیت کا وقت تھا، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے جب کھانا شانا رکھا، اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک بڑا سا بول انہوں نے ٹرائفل کا رکھ دیا۔ تو میری ممانی نے کہا کہ کچھ اور ہی مانگ لیتی۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ وہاں میں نے عربی میں تو کچھ نہیں مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، میں نے تو سمپل مانگا اردو میں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ٹرائفل بنایا ہوگا، دیکھنا انہوں نے ٹرائفل بنایا ہوگا، کچھ اس طرح کی، میں ایسے ہی پڑھے مار رہی تھی اور واقعی ٹرائفل آ گیا سامنے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے گھبرائے مت، کہ اس کو اردو میں ترجمہ کر لیں اس کا، بے شک ٹھیک ہے، کیونکہ ہم قرآن کا ہی ترجمہ کر رہے ہیں نا، تو اردو میں ترجمہ کر لیں کہ یا اللہ میں آپ سے دعا مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں کہ شیطان کے وسوسوں سے، اور یہ اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے۔ تو یہ دعا آپ مانگ لیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو برے خیالات آنا بند ہو جائیں گے۔ کبھی اپنے گھر میں کسی چھوٹے بچے کو دیکھا ہے کہ جب وہ روتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اگر آپ کے گھر چھوٹا بچہ ہے تو، یا جب ہم چھوٹے تھے کسی کو تو دیکھا ہوگا اسکول میں یا کہیں بھی، یا کسی مارکیٹ میں تو ہم اکثر کا دیکھ ہی لیتے ہیں کھلونوں پہ روتے ہوئے بچے، گر جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس مارکیٹ میں ہیں، گر جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، بالکل ہاتھ پیر مارنے لگ جاتے ہیں، ٹینٹرمز پھینکنے لگ جاتے ہیں، ان ادر ورڈز کہ ہمیں یہ کھلونا چاہیے ہی چاہیے۔ کیا کبھی آپ نے اور میں نے ایسے مانگا اللہ سے؟ خود بتائیں آپ لوگ، کیا کبھی ہم نے ایسے گر گرا کے، میں نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ بھی لیٹ جائیں نماز پہ اور بچوں کی طرح ہاتھ پاؤں مارنا شروع ہو جائیں، وہ جو طرف ہوتی ہے بچے کی رونے والی، کیا ہم نے کبھی ایسے مانگا اللہ سے؟ ہم کیوں نہیں مانگتے اللہ سے ایسے؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہم ان سے مانگیں۔ تو یہ جو خیالات آنا نا، برے خیالات آنا، ان کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ از دیئر فار یو۔ آپ اللہ تعالیٰ کو صرف یہ نہ کہیں کہ مجھے برے خیالات سے نجات دیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے کہ وہ میرے پاس آئے، اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ بھی کہ یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ جو میں کام کرنا چاہ رہا یا چاہ رہی ہوں اس کے اندر جو مجھے برے خیالات آ رہے ہیں مجھے نہ آئیں۔ میں انسان ہوں، میں حقیر ہوں، میرے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے، میں بہت کمزور ہوں، اگر آپ نہیں چاہیں گے تو میں کیسے کر پاؤں گی؟ ایک مجھے بڑی اچھی دعا لگتی ہے، اور یا وہ ہے یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، طرفۃ عین بھی پڑھتے ہیں لوگ اس کو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں، جو ایک بات اس میں مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے وہ یہ کہ یا اللہ میرے اوپر میرے معاملات کو مت چھوڑیں۔ یا حیو یا قیوم کا تو مطلب ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی مدد مانگ رہی ہوں، یا میں ایک مفہوم بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، ورڈ بائی ورڈ نہیں بتا رہی۔ اور آگے جو ہم نے پڑھا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یا اللہ پلک جھپکنے تک بھی میرے معاملات مجھ پہ مت چھوڑیں، کیونکہ میں جانتی ہوں میں ویک ہوں، میں نہیں کر سکتی یہ سارا کام، میں آسانی سے مسئلے اپنے حل نہیں کر سکتی، میں بہت کمزور ہوں، مجھے اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں آسانی سے اپنے معاملات کو دیکھ سکوں، حل کر سکوں، مجھ میں اتنی ایبلٹی ہی نہیں ہے۔ اور ٹرسٹ می، ہم جب اپنی کمزوری کا اظہار اللہ کے سامنے کر لیتے ہیں، ہم ہیں کمزور، اس میں کوئی یہ نہیں کہ ہم بڑے مار رہے ہیں، ہم ہیں کمزور۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہمارے پہ سے رحمت ہٹ جائے تو کیا ہم کچھ کر پائیں گے؟ جو درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، میں نہیں پڑھا رہی آپ کو، یا یہ جو ویڈیوز میری بن کے سامنے آ جاتی ہیں اتنے ٹائم سے بن نہیں رہی تھی، پچھلے دنوں کیوں نہیں بن رہی تھی؟ اللہ کا حکم نہیں تھا، میرا اس میں کیا کمال ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں البتہ میں نے اپنا کمال سمجھ لیا وہاں آپ سمجھ لیں میرا زوال شروع۔ جہاں کسی بھی انسان نے اپنا کمال سمجھ لیا وہاں اس کا زوال شروع۔ آپ کسی بھی کام میں اپنا کمال دیکھ کے دیکھ لیں کہ ہاں جی بھی اس میں تو میں بہت بڑی چیز تھی، آپ کا زوال شروع۔ آپ یقین مانیں اکثر اوقات ایسے ہوتا تھا میرے ساتھ کہ میں جب کوئی ڈش بناتی تھی، کوئی کھانا بناتی تھی، بہت اچھا بن جاتا تھا، ایک دفعہ میں نے ایسے کہا ہاں بہت، حالانکہ میرے اللہ معاف کرے وہ نیت نہیں ہوتی تھی کہ معاذ اللہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جی میں نے ہی سب کیا، استغفر اللہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے کے تاکہ ہمارا مزید ایمان بڑھے۔ تو میں نے اکثر نوٹ کیا کہ جب وہ بہترین ڈش بن گئی اور جب لوگوں نے میری تعریف کی اور میں آگے سے کہتی ہاں میں نے تو واقعی بڑی اچھی بنائی، دل میں صرف سوچ لیتی تھی کہ، اور اگلی دفعہ وہ اس طرح بنتی نہیں تھی۔ تو یہ چیز کیوں ہوئی؟ یہ بھی کرم تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اگر آپ ساتھ بھی ایسا ہوتا تو یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنوانا چاہتے ہیں، آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اصلیت
کہ دیکھو، اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم کچھ نہیں کر رہی یا کر رہے، میں کروا رہا ہوں سب کچھ. کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ کھانا ویسا نہیں بنا دوبارہ، سارا کچھ ویسا ڈالا، لیکن وہ بات آئی نہیں جو پہلے آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کروا رہے ہیں آپ سے، مجھ سے، میں نہیں کروا رہی. نہ میں خود کچھ کر سکتی ہوں. اگر میں اٹھ کر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی آڈیو ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے، میرے کام نہیں ہے. اگر آپ سن رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سنوا رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں میری ویڈیوز نہیں سنتے، بہت سارے لوگ جو میری ویڈیو سن لیتے ہیں، تو یہ وہ جو سن رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے تھرو سن رہے ہیں، جو نہیں سن رہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے تھرو سن رہے ہیں. تو پھر آپ کے وسوسے خیالات کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہٹا سکتے ہیں، بالکل مدد کریں گے. اسی لیے دعا کو پکڑ لیں. ہم نے دعا کو نا بڑا انڈر اسٹیمیٹ کیا ہوا ہے، اور یقین مانیں جو درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کچھ ٹائم بعد ان کے وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں بہت آسانی سے. میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناؤں گی جس کے اندر میں ایکسپلین کروں گی کس طرح ایک بہن کے وسوسے ختم ہوئے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.